اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، آپ سب کی خدمت میں سلام و تہنیت پیش کرتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سے عبادات کو، روزوں کو قبول فرمائے۔ جمال منتظر کے عنوان سے امام حسین ٹی وی چینل 4 کے اوپر یہ سلسلہ پروگرام کا جو چل رہا ہے، اس کا عنوان اور محور جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی شخصیت ہے۔ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں، خصوصاً آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اور آج دنیا ایک ایسے چیز کی شاہد ہے، ایک ایسی چیز کی شاہد ہے کہ جو بے نظیر ہے اور نہ اس سے پہلے ہوئی ہے، اور شاید اس کے بعد بھی ایسا امکان بہت کم ہے کہ اس طرح کا ہو، کہ پوری دنیا تقریباً بند ہے، پوری دنیا تقریباً تعطیل ہے، اور دنیا کے تمام بازار، دنیا کے تمام ایئر لائنسز، دنیا کے تمام خرید و فروخت کے مراکز، یہ سب بند ہیں ایک بیماری کے چلتے ہوئے۔ اور شاید انسانوں کو ایک سبق مل رہا ہے کہ انسان کو جو سب سے زیادہ ناز تھا اپنے، خصوصاً اس دور کے انسان کو، وہ اپنے علم کی ترقی کے اوپر اور اپنے ہتھیاروں کے اور اپنی بہت زیادہ علمی کاوشوں کے اوپر ناز تھا۔ شاید یہ ایک نوید ہو، شاید یہ ایک خبر ہو، شاید یہ ایک انسان کو جگانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہو کہ تم ہوش میں آ جاؤ، تم خبردار ہو جاؤ کہ تمہاری ترقیاں، تمہاری تمام علوم کی ترقی ایک نہ دکھنے والے وائرس کے سامنے کس طرح سے مجبور اور حقیر ہو جاتی ہے۔ ایک وائرس جو ہمیں دکھ نہیں رہا ہے، جو شاید انسان کا بنایا ہوا ہے، ہمارے ان آنکھوں سے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ کس طرح سے انسانوں کو، تمام طاقتوں کو مجبور کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم ایک وائرس کے سامنے اتنے مجبور ہیں، تو جو وارث الہی ہے جب وہ ظہور کرے گا تو اس کے سامنے ہماری طاقت اور ہمارے ہتھیاروں کی کیا بساط رہ جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم خلوت کریں اپنے آپ سے، ہم اپنے آپ سے گفتگو کریں، ہم اپنے آپ کو تولیں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں اور دیکھیں کہ ہم آخر کس مقام پر ہیں۔ ہم جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منتظر ہونے کے دعویدار ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کے منتظر ہیں، اور ہر دن دعاؤں میں اور ہر نماز کے بعد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دعا پڑھتے ہیں اور ان کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، تو آخر ہم اس کے لیے کتنا آمادہ ہیں۔ دو تین باتیں ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت پیش کرنی ہیں۔ دیکھیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے میں پچھلے چند برسوں میں جو گفتگو جوانوں کے درمیان شروع ہوئی، یہ بہت اچھی ہے۔ یعنی پہلے کی نسبت لوگوں کا امام کے سلسلے میں راغب ہونا، لوگوں کا امام کے سلسلے میں سرچ کرنا، لوگوں کا امام کے سلسلے میں جاننا اور ان کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پہلے سے بہتر ہیں اور امام کے سلسلے میں ہمارے اندر جستجو پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو زیادہ تر جو ہماری جستجو ہے، زیادہ تر جو ہمارا دھیان ہے، یا زیادہ تر جو ہماری توجہ ہے، وہ امام کے ظہور کے بعد کے واقعات کے اوپر زیادہ ہے۔ یعنی اکثر جوانوں کو جو ہم سوال ہمارے پاس آتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں، یا سرچ انجنز کے اوپر جب آپ جا کر دیکھیں تو زیادہ تر جو چیزیں لوگ سرچ کرتے ہیں وہ علامت ظہور کے سلسلے سے بہت زیادہ ہے، یا ظہور کے بعد کیا ہوگا، اس سلسلے سے زیادہ چیزوں کو سرچ کرتے ہیں، اور اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت کے سلسلے سے بے شک جاننا چاہتے ہیں اور اس کے سلسلے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، لیکن زیادہ تر کا جو محوریت ہے وہ حضرت کے ظہور کے بعد کے سلسلے میں ہے، یا علامات کے ظہور کے سلسلے میں ہے۔ تو دیکھیں، علامات کا جہاں تک تعلق ہے، علامات کو جان لیجئے کہ علامت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس علامت کا ہو جانا ظہور کی علت ہو جائے گی۔ علت ایک الگ چیز ہے اور علامت ایک الگ چیز ہے۔ کسی چیز کا سمبل ہونا الگ ہے اور کسی چیز کا کاز ہونا الگ ہے۔ ایک چیز جو بیان کی گئی ہے کہ یہ علامت ظہور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ظہور ہوگا انشاءاللہ، اور جلد ہوگا انشاءاللہ، تو یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی یا ہو چکی ہوں گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو حتماً ظہور ہوگا۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ کبھی کبھی کوئی چیز کسی چیز کی علامت ہوتی ہے، یعنی دھواں ہے، دھواں آگ کی علامت ہے،
لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت جہاں دھواں ہوگا وہاں آگ جل رہی ہوگی، کیونکہ دھواں علت نہیں ہے آگ کے لیے۔ یا مثال کے طور پر گرمی ہو، گرمی نتیجہ ہو سکتی ہے کسی آگ کا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب جب گرمی ہو وہاں پر آگ ہی لگی ہو۔ علت نہیں ہے گرمی آگ کے لیے، بلکہ اس کا سمبل ہے، اس کی نشانی ہے۔ تو نشانیاں الگ چیز ہیں، علت الگ چیز ہوتی ہے۔ گرمی ہوا کے گرم ہونے سے بھی ہمیں محسوس ہو سکتی ہے، گرمی دو دھاتوں کے آپس میں ٹکرانے سے بھی محسوس ہو سکتی ہے، گرمی ٹیمپریچر کے حد سے زیادہ بڑھ جانے سے بھی محسوس ہو سکتی ہے، گرمی سورج کی تپش سے بھی ہو سکتی ہے، گرمی لائٹ کے جلانے سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ جہاں اگر آپ 1000 پاور کے بلبس کو، بہت زیادہ ہیلوجنس کو جلا دیں تو وہاں گرمی محسوس ہونے لگے گی، تو وہاں آگ نہیں لگی ہے، اور آگ سے بھی گرمی ہوتی ہے۔ تو گرمی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حتماً آگ لگی ہوئی ہے، ہاں جب آگ لگتی ہے تب بھی گرمی ہوتی ہے۔ اسی طرح نور کا ہونا یا لائٹ کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ حتماً وہاں پر آگ جل رہی ہے۔ ممکن ہے بلب جل رہا ہو، ممکن ہے سورج روشن ہو، ممکن ہے مہتاب 14ویں رات کے چاند کی وجہ سے وہاں پر روشنی ہو، کسی بھی وجہ سے روشنی ہو سکتی ہے۔ تو روشنی کی بہت سی علتیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں جب روشنی ہوتی ہے، جب سورج ہوتا ہے یا جب چاند ہوتا ہے یا جب آگ ہوتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، تو یہ الگ الگ چیزوں کی وجہ سے ایک چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا امام کے ظہور کے سلسلے میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ علت نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں۔ علت صرف اللہ کا ارادہ ہے، جب خداوند عالم ارادہ کر لے گا حضرت ظہور کریں گے، لیکن جب جب نشانیاں ہوں گی حضرت ظہور کریں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں ان نشانیوں کے بارے میں جان کر انسان کو ایک للک ضرور پیدا ہوتی ہے کہ حضرت کے لیے ہم تیار ہوں۔ تو اصل چیز جو ہماری ذمہ داری آج کے زمانے میں ہے اور غیبت کے زمانے میں ہے، وہ اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے حضرت کے ظہور کے لیے۔ یہ نشانیاں ان کو جاننا اچھی چیز ہے، علت اگر جان سکے تو اچھی چیز ہے، لیکن جو اصل ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت کی ظہور کی علامتوں کے سلسلے میں گفتگو کریں یا اس کو جانیں، بلکہ وہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ظہور کے لیے آمادہ کریں کہ ہم کتنا تیار ہیں حضرت کے ظہور کے لیے۔ کیا ہم واقعاً منتظر بن گئے ہیں حضرت کے؟ کیا صحیح معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو ایک انتظار کرنے والے کے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر آپ کے گھر کسی کو آنا ہو، کسی کو آپ دعوت دیں کہ آج میرے شام کو افطار آپ میرے ساتھ کیجئے، تو آپ کس طرح اس کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں یا صرف دعا کرتے رہتے ہیں کہ وہ آ جائے؟ دعا کریے کہ وہ انشاءاللہ خیریت کے ساتھ آپ کے گھر پہ آئے اور ساتھ میں آپ افطار کریں، لیکن ساتھ میں صرف دعا نہیں، آپ انتظام کریں گے۔ آپ نے افطار پہ بلایا ہے تو آپ افطار کا انتظام کریں گے، آپ کھانے کا انتظام کریں گے، آپ اس کے لیے شربت اور پانی کا انتظام کریں گے، آپ اس کے روزے کے بعد کھانے کے سامان کا انتظام کریں گے، جو گھر میں پکانے والا ہوگا اس سے آپ کھانے پکانے کی سفارش کریں گے، یہ تمام کام کریں گے۔ آپ گھر کو آمادہ کریں گے، گھر میں صفائی کریں گے، چراغاں کریں گے، نور کا انتظام کریں گے، تمام ان چیزوں کا انتظام کریں گے جو ایک مہمان کے لیے ہونا چاہیے، اور خصوصاً جیسا مہمان ہو اس طرح کا آپ انتظام کریں گے۔ تو انتظام کا مطلب یہ ہے کہ آپ تیاری کریں گے ایک آنے والے کے لیے، صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہیں گے، صرف دعا نہیں کریں گے۔ تو حضرت کے لیے بھی ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کتنا تیار ہیں حضرت کے ظہور کے لیے؟ آخر غیبت جو ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے؟ وہ صرف حضرت کی وجہ سے ہوئی ہے؟ خدا نے ارادہ جو کیا حضرت کو غیبت میں لے جانے کا، کیوں کیا ہے؟ کیونکہ سماج تیار نہیں ہے، یعنی ایک سماج اس لائق نہیں تھا کہ حضرت اس میں حکومت کریں اور اس میں اپنے امور کو انجام دیں۔ تو پھر ہمیں ضرورت ہے ایک سماج کو تیار کرنے کی۔ سماج کیسے تیار ہوگا؟ سماج تیار ہی نہیں ہو سکتا جب تک فرد تیار نہ ہو۔ سماج افراد سے مل کے بنتا ہے، ہر فرد اپنے آپ کو تیار کرے تاکہ نتیجے میں پورا سماج تیار ہو سکے۔ جس دن یہ سماج اس لائق ہو گیا کہ امام معصوم کی حکومت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے گا، اس دن حضرت کے ظہور میں بے شک تعجیل ہوگی۔
امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروجہ شریف کی وہ توقیت اور وہ خط جو آپ تک سے علماء نے نقل کیا ہے، بہار میں بھی نقل ہوا ہے، فرمایا کہ اگر ہمارے شیعہ، اور امام نے فرمایا کہ خدا ان پر رحمت نازل کرے، یعنی اور خدا اپنے عنایات سے ان کو نوازے، یعنی حضرت نے دعا کی اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر ہمارے شیعہ اپنے عہد اور پیمان کے اوپر مستحکم ہو جاتے، منسجم ہو جاتے، یعنی اکٹھا ہو جاتے، تو ہمارے اور ان کو ملاقات سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شیعہ اپنے عہد پر ابھی اکٹھا نہیں ہوئے ہیں، ہم آپسی اختلافات میں ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا۔ ہم بھائی بھائی سے ملنے کو تیار نہیں، رشتہ دار رشتہ دار سے ملنے کو تیار نہیں، ایک شخص ایک عالم کے پاس جانے کو تیار نہیں، ایک عالم دوسرے عالم سے ملنے کو تیار نہیں۔ البتہ ان تمام مسائل کو اگر حل نہیں کیا جائے گا تو ہم حضرت کے ظہور کی صرف دعا کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم تیاری کرنا شروع کریں، بہت ضروری ہے کہ ہم حضرت کے سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کریں اور ایک فرد ہو کر اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ نتیجے میں ایک فرد جب تیار ہوگا تو ایک جامعہ، ایک معاشرہ تیار ہو جائے گا، تاکہ حضرت کے ظہور کے لیے آمادگی کا اظہار بھی کرے اور آمادہ رہے، تاکہ جب کل حضرت ظہور کریں تو پھر ہمارے لیے پریشانی نہ ہو۔ کتنے ہم تیار ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں، کتنے ہم تیار ہیں اطاعت امام کے لیے، کتنے ہم تیار ہیں امر الہی کے نفاذ کے لیے۔ رمضان ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو تولنے کا اور اپنے آپ کو حساب کرنے کا۔ محاسبہ جو علماء نے بیان کیا ہے، مرجع علی حضرت آیت اللہ علیہ وسلم صادق حسین شیرازی نے ابھی رمضان سے قبل جو گفتگو فرمائی، اس میں بھی یہ کہا کہ بہترین موقع ہے محاسبہ نفس کے لیے، بہترین موقع ہے بارگاہ الہی میں تضرع کرنے کے لیے، یعنی اس طرح سے اپنے آپ کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے کے لیے کہ جیسے ایک انسان مجبوری کی حالت میں جا کر دعا کرتا ہے، اس وقت دل سے کیسے دعا نکلتی ہے، اس حال میں ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنا حساب کریں، دن بھر ہم نے کیا کیا، ہم نے کس طرح کا عمل انجام دیا، یہ عمل صحیح تھا یا نہیں تھا، یہ عمل شرعی تھا یا نہیں تھا، یہ عمل امام کے مورد پسند تھا یا نہیں تھا۔ اگر ہم صبح سے شام تک اس عمل کو انجام دینے، جو اعمال ہم نے انجام دیے ان کا محاسبہ کریں، ہر دن شام کو ایک وقت طے کر لیں، رات میں ایک وقت طے کر لیں کہ ہم محاسبہ کریں گے اپنے اعمال کا۔ نماز صبح سے لے کر آج اس وقت عمل کرنے تک میں نے کیا کیا؟ نماز پڑھی، وقت پہ پڑھی، خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھی، اس کے بعد کیا کیا، دن میں کیا کیا، لوگوں سے جو ملاقات کی وہ کس طرح سے ملاقات کی، نماز ظہر کس طرح سے انجام دی، نماز عصر کس طرح سے انجام دی، تعقیبات کس طرح سے انجام دی، مغرب کی نماز کس طرح سے پڑھی، جو وقت بھی ہے اس وقت تک ہم نے کتنے کام انجام دی۔ صرف دینی کام نہیں، صرف عبادت نہیں، بلکہ ہر کام۔ جو ہم سے ملنے شخص آیا تو اس سے ہم نے کیسے ملاقات کی، جو ہمارے پاس کسی حاجت کے ساتھ آیا تو اس سے ہم نے کس طرح ملاقات کی، اس کی حاجت کو ہم پورا کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، اگر پورا کر سکتے تھے تو ہم نے صحیح سے پوری کی اس کی حاجت، یا پوری نہیں کی۔ تو ان تمام چیزوں کو جب تک ہم اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اور اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، تب تک ہم اگلے دن کے لیے تیار نہیں ہو پائیں گے۔ ضروری ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، یعنی یہ عمل میں اچھے طریقے سے کر سکتا تھا، میں نے نہیں کیا، اب توبہ کرے اور طے کرے کہ کل میں اس عمل کو آج سے بہتر کروں گا، آج جو میں نے اس شخص کے سامنے غصے سے پیش آیا یا بد اخلاقی کی، کل یہ کام میں انجام نہیں دوں گا۔ اگر کوئی میرے دروازے پہ آئے گا تو میں اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کروں گا۔ آج کی نماز میں نے 5 منٹ لیٹ پڑھی یا 1 گھنٹہ لیٹ پڑھی، کل میں یہ کام نہیں کروں گا۔ آج میں نے اپنے گھر میں اپنے والد سے یا اپنی والدہ سے یا اپنی زوجہ سے یا اپنے بیٹے سے یا اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے میں نے جس طرح سے گفتگو کی، یہ گفتگو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، لہٰذا میں بہتر طریقے سے گفتگو کروں گا آئندہ۔ یہ وہ تمام چیزیں کہ اگر انسان محاسبہ کرے، اور محاسبہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ حساب لکھ لیں، محاسبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئندہ اس کے اندر جو ضروری تبدیلیاں ہیں اس کو لے کر آئیں، ان تبدیلیوں کو انجام دیں۔ جب آپ اس کام کو کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد جو آپ کے اندر خامیاں ہیں، ہمارے اندر خامیاں، وہ جلد ختم ہو جائیں گی۔
پھر آپ کہہ سکتے ہیں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جلد اللہ ان کے ظہور میں تعجیل کرے، جلد ان کے ظہور کے اسباب کو فراہم کرے، کیونکہ ہم آمادہ ہیں۔ اگر ہر فرد یہ کام انجام دینا شروع کرے تو یہ افراد سماج کو تشکیل دیں گے، اور اگر سماج اس لائق ہو جائے کہ امام کا واقعی منتظر ہو جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں بچتی کہ حضرت کا ظہور نہ ہو۔ حضرت کو معجزہ نہیں کرنا ہے، حضرت آئیں گے اس دنیا کے امور کو مرتب کر رہے ہیں تو ان کو ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی، جیسے تمام آئمہ کو اس سے پہلے پڑی۔ تمام آئمہ کی پریشانی کیا تھی؟ لوگ ان کو عمل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لوگ آمادہ نہیں تھے سچائی کو سننے کے لیے، لوگ آمادہ نہیں تھے اپنی غلطیوں کو جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ اگر ہم تیار ہو جائیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے اور کوئی اشارہ کرے کہ غلطی ہے تو ہم مانے کی غلطی ہے، تو امام کے لیے ہم آمادہ ہو رہے ہیں۔ کتنی داستانیں ہمارے پاس اس طرح سے آئیں۔ اس شخص کی داستان کتنی مشہور ہے کہ جو حلے کا رہنے والا تھا اور یہ دعا کیا کرتا تھا کہ حضرت ظہور کیجئے، حضرت ظہور کیجئے، آخر آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں، اتنی پریشانیاں ہو چکی ہیں، اتنے مومنین آپ کے لیے پریشان ہیں، اتنی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آخر آپ کیوں نہیں ظہور کرتے؟ اگر افراد کی کمی ہے تو اتنے افراد تو موجود ہیں، آپ آئیے ظہور کیجئے۔ ایک مقام پر حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت نے کہا لوگ نہیں ہیں، تم جو کہہ رہے ہو کہ مومنین میرے لیے آمادہ ہیں، کہاں ہیں لوگ؟ اس نے کہا میں پہچانتا ہوں ایسے لوگوں کو، 40 ایسے لوگ لے کے آؤ اسی شہر کے، تمہیں جو لگتا ہے کہ یہ 40 آدمی مومن ہیں میرے منتظر ہیں، ان 40 کو جمع کرو اور فلاں مقام پہ لے کے آؤ۔ اور دیکھو ایسا ہے کہ کچھ گوسفند بھی جمع کر لینا اور چھت پہ رکھ دینا۔ اس سے 40 آدمی طے کیے کہ بہترین اس شہر کے مومن ترین افراد جو اس کی نظر میں تھے، مومن ہیں، امام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ مومن ہے، امام کے لیے آمادہ ہے۔ اس سے 40 افراد کو اپنے گھر پہ معینہ وقت کے اوپر شب پر دعوت دی۔ جب سب لوگ وہاں بیٹھ گئے ایک جگہ پر، تو حضرت نے اس کو چھت پہ بلایا کہ تم چھت پہ آؤ۔ یہ چھت پہ گیا، کہا جاؤ ان میں سے کسی ایک شخص کو لے کر۔ ایک شخص اوپر چلا گیا، اسے سب سے کہا ہوا تھا کہ حضرت آئیں گے، ملاقات کریں گے آپ سب سے، لوگ آ گئے تھے ملنے کے لیے۔ یہ گیا ایک شخص کو چھت پہ لے گیا، حضرت نے کہا آپ ایک گوسفند ذبح کر دو۔ گوسفند اسے ذبح کر دی تو گوسفند کا خون پرنالے سے نیچے گیا، لوگوں نے دیکھا کہ اوپر سے خون گر رہا ہے، سب کے ذہن میں آیا کہ یہ شخص جو اوپر گیا یہ اسی کا خون ہے، جبکہ گوسفند ذبح ہوئی تھی۔ حضرت گئے کہ ایک دوسرے شخص کو لے کے آؤ، لوگ گئے، یہ نیچے گیا، کہا ایک اور شخص کو آپ انتخاب کیا کہ تم اوپر چلو، وہ بھی اوپر گیا۔ حضرت کا ایک اور گوسفند ذبح کر دو، ایک گوسفند اور ذبح ہوئی، پھر خون نیچے آیا۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ پہلے والا تو یہی تھا، دوسرا والا بھی ذبح ہو گیا۔ اب جب حضرت نے اس سے کہا کہ جاؤ نیچے جاؤ، اب تیسرے شخص کو لے کر آؤ، جب یہ نیچے آیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ لوٹ کیا کہ حضرت وہاں تو کوئی نہیں، کہا تم کہہ رہے تھے کہ لوگ آمادہ ہیں، کہاں آمادہ ہے؟ یہ گوسفند کا خون دیکھ کر اس طرح خوف زدہ ہیں، کل یہ میرے لشکر میں کس طرح شامل ہوں گے، کہاں آمادہ ہیں؟ یہ داستانیں عبرت کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو تولنا ہے، ہم کسی اور کے سلسلے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو سوچیں، اپنے آپ کو تولیں کہ اگر کل ان 40 آدمیوں میں جو ہلے میں جمع ہوئے تھے مقام صاحب زمان جو آج بھی مشہور ہے، وہاں جا کر لوگوں کو یہ خبر دی گئی تھی حضرت آئیں گے، اور 2 گوسفندوں کے ذبح ہونے کے بعد سب لوگ وہاں سے فرار ہو گئے، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا؟ ہم کس طرح عمل کرتے؟ آج ہم کس طرح عمل کر رہے ہیں؟ حضرت کے لیے ہم کتنا آمادہ ہیں؟ کیا ہم اپنے عہدے کو چھوڑنے کو تیار ہیں؟ کیا جس مسجد میں امامت کرتا ہوں اگر کل آ کے حضرت مجھ سے کہیں کہ تم امامت نہیں کرو گے، میں کتنا تیار ہوں؟ میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، میں کتنا تیار ہوں اس امامت کو چھوڑنے کے لیے کہ حضرت سمعنا وطعنا، جو آپ نے کہا وہ میرا آپ کا حکم میں سراخ ہوگا۔ جس دن ہم اس مقام پر پہنچ جائیں
کہ جو حضرت کہیں گے ہمیں وہ انجام دینا ہے، اس دن ہم واقعی معنوں میں حضرت کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا پہلا قدم اٹھا رہے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے، اطاعت امام کے لیے تیار رہنا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو امام کی معرفت کے ساتھ ہمیں حاصل ہو جانی چاہیے۔ معرفت امام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کا نام جانتے ہوں، معرفت امام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے والد و والدہ کا نام جانتے ہوں۔ یہ تو پہلی چیز ہے، ابتدائی چیز ہے۔ دشمن بھی آپ کا نام جانتے ہیں، دشمن بھی آپ کی والدہ و والد کا نام جانتے ہیں۔ جان لینا اہم چیز نہیں ہے، نام جاننا اہم چیز نہیں ہے، پہچاننا بہت اہم ہے۔ ہم کتنا پہچانتے ہیں، یعنی حضرت کو بما ہوا امام واجب الاطاعہ کتنا پہچانتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو ہم نے آمادہ کر رکھا ہے حضرت کے ظہور کے لیے، کہ جب حضرت حکم کریں گے تو ہم انجام دیں گے۔ ابتدا اعمال سے کریں۔ خدا نے کہا نماز صبح پڑھو، ہم نماز صبح کے لیے اٹھتے ہیں، اول وقت پڑھو۔ امام نے کہا اول وقت پڑھا کرو، ہم کتنا اول وقت نماز پڑھتے ہیں۔ ہر نماز کو اول وقت پڑھنا شروع کریں، نماز کے بعد کی دعاؤں کو پڑھنا شروع کریں، دوسروں کی مدد کرنا شروع کریں۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل انجام دیا ان میں سے ایک بہترین عمل دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ آج کل تو بہترین موقع ہے، رمضان بھی ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن مختلف ملکوں میں ہیں، بہت سے لوگ نادار ہیں، محتاج ہیں، ان تک ہم پہنچیں، کس حد تک، جس حد تک پہنچ سکتے ہیں اس حد تک پہنچیں۔ یہ اپنے آپ کو حضرت کے لیے آمادہ کرنا ہے کہ یا حضرت آپ اگر پردہ غیب میں ہیں تو آپ کے وہ چاہنے والے جو نادار ہیں، ہم ان تک پہنچ رہے ہیں آپ کی نیابت میں۔ آپ امام کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، رمضان میں کیا تحفہ امام کو دے سکتے ہیں؟ تلاوت قرآن کا تحفہ دے سکتے ہیں، بہترین تحفہ ہے۔ نماز، مستحب نماز کا تحفہ دے سکتے ہیں، بہترین تحفہ ہے۔ لیکن ایک بہترین تحفہ جو آج کل آپ دے سکتے ہیں آج کل کے ماحول میں، ویسے تو ہمیشہ بہت اچھی چیز ہے اور پسند کی گئی ہے، لیکن آج کے ماحول میں جو سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے امام کو دے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ان لوگوں کی سرپرستی اور کفالت ہے جو اس ماحول میں تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں اور حضرت کے چاہنے والے ہیں۔ اور اس بات کا خیال رکھیے کہ جب اس کام کو انجام دیجئے تو اپنی محنت کو، اپنے عمل کو حضرت کے لیے رکھیے، فیس بک اور ٹویٹر اور واٹس ایپ اور میڈیا گروپ کے لیے نہ رکھیے، حضرت کے لیے جی۔ وہ دیکھنے والے ہیں، وہ ہمارے اعمال سے باخبر ہیں۔ اس میں حضرت کی بھی خوشنودی ہے اور سامنے والے کی عزت اور حرمت کو محفوظ رکھا جائے گا۔ آپ رات کی تاریکی میں گئے، دن میں گئے، دروازے میں کھٹکھٹایا، سامان دیا، قبل اس کے کہ وہ شرمندہ ہو آپ کو دیکھ کر یا آپ سے گفتگو کر کے آپ وہاں سے چلے آئیں، کہ اس کا بھرم باقی رہے۔ اور اگر ملاقات کرنا ضروری ہی ہو دینے کے لیے تو یہ حضرت کی طرف سے تحفہ ہے، میرے امام کی طرف سے تحفہ ہے، میں ان کی نیابت پہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ بہترین ہدیہ ہو سکتا ہے جو اپنے امام کو ہم دیں، اور یہ معرفت کی دلیل ہوگی کہ ہم اپنا عمل حضرت کے لیے انجام دے رہے ہیں، کہ یا حضرت میں اس نیکی کو آپ کے لیے انجام دے رہا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ مجھ سے خوشنود ہو جائیں، کہ آپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، رسول کی خوشی۔ اگر ایک انسان اس طرح سے عمل کرنا شروع کریں تو وہ دن دور نہیں جب یہ دنیا حضرت کے لیے آمادہ ہو جائے گی، اور جب حضرت کے لیے آمادہ ہو جائے گی تو خداوند عالم رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے اس بہترین چیز کو جو سرمایہ ہے، جو نمائندہ ہے تمام خوبیوں کا، جو نمائندہ ہے تمام اچھائیوں کا، تمام انبیاء کا، تمام اولیاء کا، تمام اوصیاء کی وراثت جس کے پاس ہے، اس کے ظہور کو حتمی کرے گا اور لوگوں کو عدل اور انصاف کی طرف واپس بلائے گا جس سے دنیا خالی ہو چکی ہوگی۔ لیکن تب جب ہم اس کے لیے آمادہ ہوں، لیکن تب جب ہم حضرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہوں، بہترین موقع ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیں۔ دعائے فرض ضرور پڑھیں، ماہ رمضان کی شبوں میں جب عبادت کر رہے ہیں روزے کی حالت میں دعائے فرض ضرور پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، لیکن ساتھ ہی اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ہم حضرت کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں۔ جس دن فرد تیار ہو جائے گا اس دن سماج تیار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر فرد تیار ہونا شروع ہو جائے تو سماج بھی تیار ہو جائے گا۔ اپنے آپ پہ سماج وجود میں نہیں آتا، افراد سے آتا ہے۔ ہم دوسرے پہ انگلی نہ اٹھائیں کہ وہ ایسے ہیں،
وہ ایسے نہیں، ہم کیسے ہیں اور ہم کتنے آمادہ ہیں۔ حضرت کے نام سے، القاب سے، حسب سے، نسب سے آشنائی کے بعد حضرت کی فرمائشات سے آشنائی، حضرت کے فرمودات سے آشنائی، اور پھر ان اعمال کو انجام دینے کی ضرورت ہے جو حضرت کے مورد پسند ہے۔ رمضان میں ایک بہترین چیز جو کسی استاد نے نقل کی تھی شب میں، فرمایا کہ اگر آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں افطار کے لیے اور آپ اپنے بغل والے سے کہیں کہ مولا تمہارے روزے کو قبول کرے، تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا مولا تمہارے روزے کو بھی قبول کرے۔ تو اگر وقت افطار ہم اپنے امام کو خطاب کریں کہ مولا خدا آپ کی اس عبادت کو قبول کرے، تو یقیناً میرا امام کہے گا کہ مولا تمہاری عبادت کو بھی قبول کرے۔ اگر امام نے ہمارے حق میں دعا کر دی تو یقیناً روزہ اور نماز قبول ہے۔ اور اپنے آپ کو ہم اس طرف متوجہ رہیں، اس عمل کے ذریعے ہم متوجہ رہیں گے کہ ہم امام کو حاضر و ناظر سمجھ رہے ہیں۔ اگر دسترخوان پر امام کو ہم حاضر و ناظر سمجھیں گے تو ہم دسترخوان پر ادب کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اگر امام کو حاضر و ناظر بیٹھے سمجھیں گے تو ہم اپنے حجرے میں ادب کے ساتھ رہیں گے۔ اگر امام کو حاضر و ناظر سمجھیں گے تو ہم اپنے عمل میں اپنے آپ کو مرتب رکھیں گے کہ امام دیکھ رہے ہیں۔ جس دن ہمارے اندر یہ کیفیت آ گئی کہ امام ہمیں دیکھ رہا ہے، آپ یقین جانیے ہمارے عمل کی کیفیت بدل جائے گی، ہمارا طریقہ بدل جائے گا، ہمارا لہجہ بدل جائے گا، ہمارا بات کرنے کا انداز بدل جائے گا، ہمارا لوگوں سے ملنے کا انداز بدل جائے گا۔ اگر گھر میں کوئی بزرگ بیٹھا ہو سامنے تو آپ کس طرح گفتگو کرتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو کس طرح گفتگو کرتے ہیں؟ بس یہی فرق ہے۔ جس دن ہم نے یہ طے کر لیا کہ حضرت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور حضرت ہمیں سمجھ رہے ہیں اور ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے عمل کو اس طرح سے انجام دیں گے کہ حضرت کے حضور میں اپنے آپ کو سمجھیں گے۔ جس دن ہم نے یہ کام کر لیا، آپ سمجھ لیں کہ ہم معرفت کے ان درجات کی طرف بڑھ رہے ہیں جو حضرت کے ظہور کے لیے پیش خیمہ ہے۔ اپنے آپ کو سمجھیں کہ حضرت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ اگر سامنے حضرت ہوتے تو ہم یہ عمل کرتے یا نہیں کرتے۔ ہر عمل کے ساتھ یہی کریں کہ جب یہ میں عمل انجام دے رہا ہوں میرے امام کو پتہ چلے گا، اور یقیناً پتہ چلے گا کہ یہ عمل میں نے کیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا۔ اگر جواب ہے مورد پسند ہے امام کا تو حتماً انجام دیں، اور اگر مورد پسند نہیں ہے تو اس سے پرہیز کریں۔ ہر وہ عمل جو آپ کو انجام دینا ہے اس کو ایک بار سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ یہ امام کے مورد پسند ہے یا نہیں۔ جس دن ہم نے اس کام کو انجام دینا شروع کر دیا، ہم اس سماج کی نیو رکھ دیں گے جو حضرت کے ظہور کے لیے آمادہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو حضرت کے ظہور کے لیے آمادہ کر سکیں، ہم معرفت کاملہ کو حاصل کر سکیں، ہم امام کی نسبت اس کام کو انجام دے سکیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اس عمل کو انجام دے سکیں جو اس امام کے ظہور کے لیے ضروری اور ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھے، تمام آفات و بلایا سے ان کے چاہنے والوں کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔